अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल हकीम और आपकी खिदमत में एक नए वीलॉग के साथ हाजिर हूं। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से और अमेरिका की तरफ से जो मुसलसल दावे किए जा रहे थे कि ईरान का एटमी प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है, उसमें कितनी हकीकत है और अब अमेरिका क्या कह रहा है। उसके साथ साथ ईरान किन बुनियादों पर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करने के लिए जो है वो तैयार है और वो क्या यकीन दहानियाँ चाहता है अमेरिका से, और अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो जंग का ऑप्शन किस हद तक मौजूद है, ये भी आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ IAEA ने अपने एहलकार जो इंस्पेक्टर और माइनर टीम थी वो तो वापस बुला ली, लेकिन IAEA अब क्या चाह रहा है और ईरान का उसको क्या जवाब दे रहा है, उस हवाले से भी तफसीलात आपको बताएंगे। और एक और बहुत बड़ी पेशरफ्त बताएंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, ईरान के हवाले से भी और चीन के हवाले से भी, लेकिन वो आपको बिल्कुल वीलाग के आखिर में बताएंगे। इसलिए वीलाग को पूरा सुनिएगा। और वीलाग शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ताज़ा तरीन खबरों से आप अपडेट रह सकें, और उसके साथ साथ अपनी जो कीमती आराय है उससे भी हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीलाग। नाजरीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो दोबारा मुज़ाकरात का सिलसिला है वो ताहाल शुरू नहीं हो सका। 12 रोज़ा इसराइल के साथ जो जंग थी उसके बाद जो मुज़ाकरात का अमल था वो मुकम्मल तौर पर रुका हुआ था, और उसके बाद भी अमेरिका ने जो है वो मुख्तलिफ कोशिशें की। उसके हवाले से बहुत सारी खबरें आई कि अमेरिका जो है वो मुख्तलिफ पेशकश कर रहा है, लेकिन ईरान ने जो मुज़ाकरात थे उनकी बहाली पर इत्तफाक नहीं किया, और बड़ा वाज़ेह जवाब था कि मौजूदा हालात में मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। इसके साथ साथ IAEA के साथ ईरानी पार्लियामेंट ने जो ताउन था वो मुअत्तल करने की जो करारदाद थी वो मंजूर की, जिस पर सदर ने बाज़ाब्ता दस्तखत किए। और अब IAEA की टीम जो है वो ईरान से वापस जा चुकी है, क्योंकि उनकी रसाई रोक दी गई थी जो ईरानी एटमी रिएक्टर्स थे वहां तक। अब जो सूरत हाल सामने आई है इसके बाद अब ईरान ये कहता है कि वो मसाइल के सफारती हल के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन जो सफारती हल है वो कैसे होगा। ईरानी जो नायब वजीर खारजा है माजिद तख्त रवानची, उनका ये कहना है कि इसके लिए अमेरिका को मुज़ाकरात करना होंगे, लेकिन चंद यकीन दहानियां भी करानी होंगी, और वो उन यकीन दहानियों के बगैर मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं होगा या मुस्तकबिल पर उनके कोई मुस्बत असरात नहीं पड़ सकते। अब वो यकीन दहानियां क्या है? उन यकीन दहानियों में सबसे पहली ये है कि जिस तरह 2018 में एक मुआहदा तय पा चुका था, और उस मुआहदे पे जो डोनाल्ड ट्रंप थे उनके बरसरे इक़्तिदार आने के बाद वो उससे निकल गए थे, और दोबारा जो है वो ईरान पर पाबंदियां आयद कर दी गई थी। ऐसी सूरत हाल दोबारा नहीं होगी। दूसरा, जिस तरह अब मुज़ाकरात जारी थे, 2 माह मुज़ाकरात शुरू हो चुके थे, 5 दौर हो चुके थे, छठा दौर तय था, और दोनों अतराफ से ये कहा जा रहा था कि संजीदगी के साथ मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं और जल्द ही किसी हतमी जो नतीजा है उस पर पहुंचेंगे। लेकिन इस दौरान अचानक ताकत का इस्तेमाल किया गया, इसराइल की जानिब से हमले किए गए, और उसमें न सिर्फ इसराइल की जानिब से किए गए बल्कि अमेरिका खुद भी शामिल हो गया एक मौके पे आके, और ईरान की जो एटमी तंसीबात थी उनको निशाना बनाया। अब ईरान सबसे पहली जो यकीन दहानी है वो ये चाहता है कि मुज़ाकरात का अमल एक तो नतीजा खेज हो, दूसरा इन मुज़ाकरात के अमल के दौरान ये यकीन दहानी कराई जाए कि जब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जाता उस वक्त तक अमेरिका या उसका कोई भी इत्तेहादी ईरान के खिलाफ किसी किस्म की कोई फौजी कार्रवाई नहीं करेगा, ना फौजी ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर ये यकीन दहानी कराई जाती है तो उसके बाद ही जो मुज़ाकरात का मुस्तकबिल है उसके बारे में ईरान फैसला करेगा। अब इसके साथ साथ ईरान की जो दूसरी शर्त है वो, पहले दिन से ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि यूरेनियम अफज़ूदा करने की जो सहूलत है वो ईरान अपनी इस्तेमाल करेगा, किसी पर उसके लिए इन्हिसार नहीं करेगा, और यूरेनियम अफज़ूदगी की इजाज़त ईरान को होनी चाहिए। इसके बदले में ईरान हर तरह की गारंटी देने के लिए तैयार है कि उसका जो एटमी प्रोग्राम है वो पुरअमन मकासद के लिए होगा। अब क्योंकि
ایران جو ہے وہ آئی اے ای کے ساتھ تعاون بھی کر رہا تھا اس جنگ سے پہلے، اور ساری صورتحال آئی اے ای جو ہے وہ مانیٹر بھی کر رہی تھی، اور ایران نے بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ وہ ہتھیار بنانے کی طرف نہیں جا رہا، اور سی آئی اے کی یا مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو ماضی میں رپورٹیں آتی رہی اس میں بھی یہ کہا گیا کہ ایران ابھی جو ہے وہ ہتھیار بنانے کی طرف نہیں جا رہا، اور ایران بھی ہر طرح کی گارنٹی دینے کے لیے تیار تھا، لیکن اس کے باوجود جو آخری رپورٹ تھی جس میں کوشش کی گئی کہ جو ایران ہے اس کے خلاف فوجی طاقت استعمال کی جائے، اس کو متنازع قرار دیا تھا ایران نے آئی اے ای اے کی رپورٹ کو، اور ایران نے بڑے واضح طور پر کہا تھا کہ ساری صورتحال جو ہے وہ آئی اے ای اے کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایران کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جا رہی ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس مسئلے کو پیچیدہ بنایا جائے اور طاقت کا استعمال کیا جائے ایران کے خلاف۔ اب ہوا ایسے ہی بالکل، اسرائیل اور امریکہ نے جس طرح حملے کیے، اس کے بعد کی جو صورتحال تھی، اس کے بعد یہ ہوا کہ ایران نے جو آئی اے ای ہے اس کے ساتھ جو اپنا تعاون تھا وہ معطل کر دیا، اور باقاعدہ پارلیمنٹ نے اس کی منظوری دی تھی، جس کے بعد آئی اے ای کی ٹیم اب ایران سے واپس جا چکی ہے، اور یہ جو مانیٹرنگ کا عمل تھا نا، یہ سارے کا سارا ختم ہو گیا، معطل ہو گیا۔ اب ایران جو کچھ کر رہا ہے وہ نہ آئی اے ای کو پتہ ہے نہ عالمی برادری کو پتہ ہے۔ اب آئی اے ای نے دوبارہ اس بات پر زور دیا ہے کہ جو ایران اور امریکہ مذاکرات ہیں ان کی بحالی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران پر بھی زور دے رہے ہیں کہ جی آئی اے ای کے ساتھ جو تعاون ہے وہ دوبارہ شروع کیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر مانیٹرنگ ممکن نہیں ہے، اور رسائی بھی ممکن نہیں ہے کہ کیا کیا جائے۔ اب ذرا چلتے ہیں دوسری جانب چلیں تو پینٹاگون کے اہلکار یہ کہتے ہیں کہ جو امریکی حملے کیے گئے اور اس سے پہلے اسرائیل نے جو حملے کیے ہیں، ایران کا جوہری پروگرام جو ہے وہ 2 سال پیچھے چلا گیا۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا، لیکن اب جو پینٹاگون کے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ایران کا ایٹمی پروگرام کو نقصان ضرور پہنچا ہے، لیکن وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، وہ کمزور ضرور ہو گیا ہے، اس کی جو انفراسٹرکچر تھا اس کو بڑے پیمانے پر ہم نے تباہ کر دیا ہے، لیکن اگر یہ کہیں کہ ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر تباہ ہو گیا تو ایسا ممکن نہیں ہو سکا، اور ایران 2 سال پیچھے چلا گیا۔ اب آئی اے ای بھی اسی بات کو بنیاد بنا پر زور دے رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنی ایٹمی تنصیبات کے معائنے کے لیے آئی اے ای کے ساتھ تعاون کرے، اور جو امریکہ ہے اب اس کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ مکمل طور پر تعاون نہیں ہوا، لیکن جو عہدیدار ہیں پینٹاگون کے وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سارے کے باوجود کہ ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل تباہ بھی نہیں ہے اور اس کا انفراسٹرکچر کو نقصان بھی پہنچا ہے، کمزور ضرور ہوا ہے، اس سارے کے باوجود فوجی تصادم اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اب مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات ہیں جو اس جنگ کی لاگت تھی، جتنی مہنگی یہ جنگ اسرائیل کو پڑی، اور اس کے بعد جتنا بڑا ایک حملہ امریکہ کی طرف سے کیا گیا اس کی جو کاسٹ تھی، تو وہ امریکی جو عہدیدار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ لمبی جنگ یا لمبا فوجی تصادم جو ہے وہ ناقابل برداشت ہوگا ان ممالک کے لیے، اس لیے مسائل کا حل جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے نکالا جائے، اور ویسے بھی جو ایران کا ایٹمی پروگرام ہے اس حوالے سے بھی جو ضروری یقین دہانیاں وہ بھی کرائی جا سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے میزائل پروگرام کے حوالے سے بھی امریکہ کو تشویش موجود ہے کہ ایران کے پاس طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل موجود ہیں، اس لیے بجائے اس کے کہ فوجی تصادم کی طرف جانا جائے جو ان ممالک کے لیے نقصان دہ ہو، بہتر یہ ہے کہ مذاکرات کیے جائیں۔ لیکن مذاکرات کے لیے کیونکہ ایران کی طرف سے شرائط ہیں اور ان شرائط کے بغیر ایران مذاکرات کرنے نہیں جا رہا، تو امریکہ کی طرف سے پابندیوں کی ایک دفعہ پھر سخت دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران کو دباؤ میں لا کر مذاکرات کی ٹیبل پر لایا جائے، جو ابھی تک ممکن نہیں ہو پا رہا۔ اور اس حوالے سے ابھی حالیہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا، انہوں نے کہا جی کہ پروگرام تو ہم نے اس کا ختم کر دیا تقریباً، ایران کا ایٹمی پروگرام جو تھا، لیکن وہ مکمل طور پر تباہ نہیں ہوا ہے، اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ایران دوبارہ اس طرف جا سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ مذاکرات کے ذریعے اس کا حل نکالا جائے، اور اس حوالے سے وہ مختلف جو آپشنز ہیں ان پر بھی غور کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے مشاورت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دوسری طرف جو چین کی صورتحال تھی
میں نے آپ کو کہا تھا آپ کو چین کے حوالے سے بھی بتائیں گے۔ چین کی جو صورتحال تھی، جس طرح بھارت جو ہے وہ چین کو کے حوالے سے کوششیں کر رہا تھا، کوآڈ ممالک کے حوالے سے، کہ امریکہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح اس خطے میں دوبارہ موجود ہو اور چین کو جو ہے وہ کسی طرح کاؤنٹر کر سکے، اور چین اور امریکہ کے درمیان جو ایک تجارتی جنگ پہلے سے بھی جاری ہے، اس حوالے سے بھی امریکی صدر نے یہ عندیہ دیا ہے کہ امریکی صدر خود بھی امریکہ جا سکتے ہیں اور چینی صدر معاملات کے حل کے لیے امریکہ آ بھی سکتے ہیں۔ یہ بڑی جو ہے وہ بڑی پیش رفت ہے، اور یہ پیش رفت جو نظر آ رہی ہے، مجھے یوں نظر آ رہا ہے کہ یہ میری اپنی رائے بھی ہو سکتی ہے کہ جو کوآڈ سربراہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے بھارت میں، اس کے سے پہلے یا اس کے فوری بعد میں امریکی صدر جو ہے وہ چین کا دورہ کر سکتے ہیں، اور یہ دورہ اہمیت کا حامل اس لیے ہوگا کہ اس خطے میں جو ترقی، خوشحالی یا دیگر تنازعات کے حل کے لیے، ترقی اور خوشحالی کے لیے اور دیگر جو تنازعات ہیں ان کے حل کے لیے امریکہ اور چین کا کردار کیا ہوگا، اور عالمی سطح پر دونوں ممالک کے درمیان جو تعاون ہے یا جو ایک تجارتی تنازع ہے اس کے حل کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے۔ یہ جو دورہ ہے یہ اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روس کے ساتھ بھی جو ٹیرف کے معاملات ہیں اور جو پابندیوں کے معاملات ہیں، امریکی صدر اس حوالے سے بھی جو ہے وہ روسی منصب کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں، اور یہی امکان ہے کہ اس حوالے سے بھی مثبت پیش رفت سامنے آ سکتی ہے۔ تو یہ اس خطے کی بڑی ڈیولپمنٹ ہونی جا رہی ہے۔ ایک تو ایران کے ساتھ اگر مذاکرات بحال ہوتے ہیں اور اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو یہ اس خطے میں کی امن استحکام کے لیے بہت ضروری ہوگا، اور دوسرا چین، روس اور امریکہ ان کے درمیان جو تنازعات ہیں ان کے حل کے لیے جو عندیہ دیا جا رہا ہے امریکی صدر کی طرف سے، اگر اس پر پیش رفت ہوتی ہے تو یہ بھی دنیا میں امن کی طرف ایک بڑا قدم ہوگا۔ دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ کے پاس ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔